اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے ہماری آج 32۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آگے پیچھے ہمیں بتایا کہ ہم نے زینت کس کے لیے اختیار کرنی ہے، کون سے ہمارے ایسے رشتے ہیں جو ہمارے محرم رشتے ہیں اور جن کے سامنے ہم نے زینت اختیار کرنی ہے۔ اچھا جی، اب اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے ایمان والو، تم یہ تمام جو چیزیں جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں اس پہ تم جو ہے وہ عمل کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور کیا کہا گیا عورتوں کو کہ وہ نہ مارے اپنے پاؤں زمین پر تاکہ جانا جائے جو وہ چھپاتی ہیں۔ وہ کس کو چھپاتی ہیں؟ وہ اپنی زینت کو چھپاتی ہیں۔ یعنی کہ عورت جب اپنا پیر زور سے زمین پہ مارتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اس کی جو زینت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس کی طرف پلٹ کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تم توبہ کرو اللہ کی طرف۔ تو ہم نے کیا کرنی ہے؟ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، اے ایمان والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن کل بہت بہت ہی امپورٹنٹ آیات گزری ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ خاص طور پہ یہ آیت نمبر 31 جو 31 آیت ہے، 31ویں آیت ہے، یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا کہ وہ اپنی جو نظریں ہیں وہ نیچی رکھیں اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، یہ زیادہ پاکیزہ ان کے لیے، بے شک اللہ خوب خبردار ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایڈریس کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہا ہے کہ وہ نہ ظاہر کریں، اور پھر کیا کہا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو جائے۔ حدیث میں ہے تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت اختیار کر کے باہر نکلتی ہیں اور چلتے ہوئے تکبر اختیار کرتی ہیں۔ یہ بدترین عورتوں کی نشانی ہے جو بہت زیادہ زینت اختیار کر کے باہر نکلتی ہیں۔ اب آپ آج اپنے اندر جھانک کے دیکھیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب معراج پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا نظارہ کرایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ایسی عورتیں نہیں دیکھی ابھی تک جو کہ جہنمی ہوں گی، ان کے سر اونٹ کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، وہ بھووں کے بال نوچنے والی ہوں گی، ان کے لباس ایسے ہوں گے کہ لباس نہ ہونے کے برابر ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی۔ اور ایسی عورتیں نہ تو جنت کی خوشبو پا سکیں گی، نہ ہی وہ جنت تک جا سکیں گی۔ جنت کی جو خوشبو ہوگی نا وہ بہت دور تک آ رہی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم کس کس طریقے سے زینت اختیار کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی پارٹیز میں جاتے ہیں، جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زینت اختیار صرف شوہر کے لیے کرتے ہیں یا ہم پورے معاشرے کو دکھانے کے لیے اپنی زینت اختیار کرتے ہیں؟ تو جو خود ظاہر ہو جائے، اور پھر ہم نے کیا، زینت ہمیں منع کیا گیا کہ ہم نے زینت اختیار نہیں کرنی۔ پھر ہم نے کل پڑھا کہ زینت کہاں کہاں پہ ہوتی ہے، کس کس قسم کی ہوتی ہے۔ یہ جو ہم پرنٹڈ شرٹس پہنتے ہیں، شلوار قمیض پہنتے ہیں، یہ بھی زینت میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم اس کے اوپر ایک سنگل کلر کا ابایا پہنتے ہیں، وہ بلیک ہوتا ہے، وائٹ ہوتا ہے۔ نارملی پاکستان میں جس طرح کے ابائے پہنے جاتے ہیں وہ بلیک بھی ہوتا ہے، وہ وائٹ بھی ہوتا ہے۔ تو سنگل کلر کا آپ کا وہ ہو، آپ کا لباس ہو اور وہ کھلا ہو، ٹھیک ہے، اس سے آپ کا جو باڈی سٹرکچر ہے وہ ظاہر نہ ہو رہا ہو، اور آپ کا جو ستر ہے وہ ڈھانپنے والا ہو، اس طریقے کا جو لباس ہوتا ہے۔ اور لوگ خواتین کیا کرتی ہیں، وہ ابایا تو پہنتی ہیں لیکن وہ فٹنگ والے ابائے پہن لیتی ہیں، یا پھر آج کل وہ بیلٹس والا ابایا چل رہا ہے۔ وہ بیلٹ سے ہوتا کیا ہے، اس سے آپ کا عورت کا جو فیگر ہوتا ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کائنڈلی اگر آپ لوگ بیلٹس والے ابائے پہنتی ہیں تو بیلٹیں ان کی نکال دیا کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ جو جسم کا ایک جھول ہوتا ہے نا، عورت کے جسم کا ایک جھول، وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اور اصل میں اسی کو چھپانا ہوتا ہے۔ تو جب ہم بیلٹ باندھتے ہیں تو وہ سارا کچھ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فٹنگ والے ابائے یا پھر بیلٹ والے ابائے ان کو اوائڈ کریں۔ اسی طریقے سے جب ہم اسکارف لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، سر کے اوپر ہیڈ لگا لیتے ہیں، اور جو ہے سر کے اوپر، یا پھر ہم جو ہے کیچر لگا لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو اسکارف ہے وہ ذرا زیادہ بہتر لگے، زیادہ اچھا لگے، ہم پرومیننٹ ہو جائیں۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں نا زینت میں آتی ہیں۔ پھر کیا ہے اس میں سے، اور جو چاہے وہ ڈالے رکھیں اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گرم بالوں پر۔
اوڑھنیاں یعنی کہ ہمارے جو دوپٹے ہیں وہ کہاں پہ ہونے چاہیے؟ ہمارے سینے پورے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. نارملی آج کل بچیاں یونیورسٹیز میں تو جاتی ہیں لیکن وہ اپنا اسکارف اوپر تک پہنا ہوا ہوتا ہے, انہوں نے گلے میں باندھا ہوا ہوتا ہے, بلکہ میں تو یہی کہوں گی, اور ہیڈز تھوڑا بہت کور کیا ہوتا ہے, اور پھر ان کا پورا سینہ جو ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے. یہ حجاب کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے حجاب کریں. حجاب کے لیے سینے کو ڈھکنا اور اب کی کمر کو ڈھکنا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت بناؤ سگار کو, مگر اپنے خاوندوں کے لیے. ٹھیک ہے, زینت کس کے لیے اختیار کرنی ہے؟ اپنے شوہروں کے لیے اختیار کرنی ہے. اب آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب ہم کسی شادی میں جاتے ہیں تو کیا ہم صرف شوہر کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ کیا جتنا ہم شادیوں میں تیار ہوتے ہیں گھروں میں اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی اس طرح سے تیار ہوتے ہیں؟ جبکہ زینت کا حق کس کا ہے کہ ہم کس کے لیے تیار ہوں؟ اپنے شوہروں کے لیے تیار ہوں. اور پھر ہم ساری دنیا کو, اب جو پیچھے ہم نے حدیث پڑھی کہ وہ مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی, تو مجھے بتائیں کہ ہم جس طریقے کے ڈریسز پہنتے ہیں خاص طور پہ شادیوں میں, فنکشنز میں, اور وہ جتنی فٹنگ والے ہوتے ہیں, تو وہ حدیث پھر کیا پوری نہیں ہو رہی کہ وہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی؟ ہمارے شفون کے آپ ذرا ڈریسز دیکھ لیں, اس کے اندر پوری شمیز کیا ہر چیز صاف ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں, ہم شفون کے دوپٹوں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں, حالانکہ اس میں بھی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو وہ کپڑا جس میں سے آر پار نظر آ رہا ہو اس میں تو ستر ہی پورا نہیں ہوتا, تو نماز تو پھر بہت دور کی بات ہے. اور حدیث میں ہے نا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نماز کو اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلے نماز کا ایک اصول ہے پاک صاف ہونا, وضو کرنا, ستر پورا کرنا. ٹھیک ہے, اور ستر کیا ہے کہ آپ نے کلائیاں یہاں تک ڈھانپنی ہیں, آپ نے ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنی ہے, آپ نے بال جو ہیں وہ سارے کور کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اور پورا آپ کا جو دوپٹہ وہ اس طرح سے تو جو ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے. اب یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ ستر ہی تو ہے. پہلا اصول ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنا ستر جو ہے اس کو ڈھانپنا ہے. اور ستر پھر کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ نے کلائیاں یہاں تک ہوں اور ٹخنوں سے نیچے تک آپ کی شلواریں ہوں, آپ کے جو بال ہے وہ پراپرلی کورڈ ہو, تو اسی کو ہم ستر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نماز میں ہی آپ کا لباس پورا ہو جاتا ہے, وہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے لباس کو کیری کرنا ہے. اور اپنے باپوں اور خاوندوں اپنے باپوں کے لیے یا اپنے خاوندوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے شوہروں کے یا دیگر بیٹوں کے لیے, یعنی کہ دیکھیں اگر عورت زینت اختیار کرتی ہے تو اپنے گھر میں بھی تو کر سکتی ہے, اور گھر میں یہ سب لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے محرم ہیں. تو آگے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے محرم بتا رہے ہیں, یا اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے, یعنی کہ ان کے سامنے ہم زینت اختیار کر سکتے ہیں, یا اپنے بہنوں کے بیٹوں بھانجوں کے لیے, یا اپنی عورتوں کے لیے, یا ان کے جن کے مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ یعنی کہ زر خرید غلاموں کے لیے, یا تابع رہنے والے خدمتگار. اب آپ یہ دیکھیں جو آپ کے گھر میں جو سرونٹس ہیں نا ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایسے سرونٹ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نارملی گھروں کے اندر لوگ سرونٹ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے ہے کہ ان کے سامنے جو ہے نا آپ اپنا ستر پورا کر کے, یعنی کہ چہرے کا آپ حجاب نہ کریں. میل سرونٹس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جیسے نارملی بچے رکھ لیے جاتے ہیں یا اس طرح سے, اکثر اسی طرح بہت جو بوڑھے بھی سرونٹ جیسے چوکیدار رکھا ہوا ہوتا ہے, تو وہ جو اپنی اس طرح کی ادھیڑ عمر تک کو پہنچ جاتے ہیں, یا درمیانی چھوٹے بچوں کی عمر جو ہوتی ہے اس طرح سے ہم سرونٹس رکھتے ہیں. تو سرونٹس جو ہے نا ان سے ہمارا پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو گھر کے سرونٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا نہیں ہے, یعنی کہ ستر تو ڈھانپنا ہے لیکن چہرے کا پردہ نہیں. ہاں, یا تابع رہنے والے خدمتگار, یعنی کہ جو آپ کے تابع, جن سے آپ کو یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی آپ کے کسی فتنے کا ڈر نہ ہو. ٹھیک ہے, ان کی بات ہو رہی ہے. مردوں میں سے جو شہوت والے نہیں ان کے لیے, یا ان بچوں کے لیے جو نہیں واقف ہوئے کس سے, عورتوں کی چھپی باتوں پر, اور نہ وہ مارا کریں اپنے پاؤں زمین پر. یہ جو ہم ہیلز پہنتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی بات ہو رہی ہے, وہ پھر ٹک 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 کرتے ہیں, تو یہ بیسیکلی تکبر کی بھی نشانی ہوتی ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کپڑے لٹکا کے چلتے ہیں. آج آپ دیکھیں وہ جو دلہن کا ڈریس ہوتا ہے جس میں وہ لمبا سا دوپٹہ اور ٹیل والا لہنگا اور
یہ سب تکبر کی علامت ہے. ان کے خلاف، ان کے بارے میں تو اتنی اسٹرانگ وعید ہے، یعنی کہ آپ زینت اختیار کریں لیکن تکبر نہ کریں. تکبر والی زینت جو ہے نا وہ الاؤڈ نہیں ہے. عورتوں کی چھپی باتوں پر اور وہ نہ مارے اپنے پاؤں زمین پر تاکہ جانا جائے وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت سے. اور تم توبہ کرو اللہ کی طرف سب اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. توبہ کہتے ہیں پلٹ جانے کو. اگر تو ہم اپنی زندگی میں ایسا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آج اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کچھ بھی اس میں سے کچھ بھی ایسا کرتے ہو تو تم پلٹ جاؤ. ٹھیک ہے؟ اور سب اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور نکاح کرو بے نکاح عورتوں مردوں کا اپنے میں سے اور ان کا جو نیک ہے تمہارے غلاموں میں. اچھا یہاں پہ لکھا ہوا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ. ایامہ جو ہے ایسی عورت کو کہتے ہیں جو بیوہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور ایسے مرد کو بھی کہتے ہیں جس کی بیوی نہ موجود ہو. یہاں پہ نا نکاح کو عام کرنے کی بات ہو رہی ہے اور پھر اپنے بچوں کی شادیوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کی فکر کریں آپ. تم میں سے جو مرد اور بے نکاح اور جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح دو. ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس کا خاوند نہ ہو، جس میں کنواری، بیوہ اور مطلقہ تینوں آ جاتی ہیں. اور ہم نارملی آپ یہ دیکھیں کہ جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں اور جو طلاق شدہ خواتین ہوتی ہیں، اگر اللہ نہ کرے کسی کی بچی آ بھی جائے تو ہم اس کی یہ فکر چھوڑ دیتے ہیں کہ اب اس کی کون سی شادی ہونی ہے. جبکہ متعلقہ ہو اور بیوہ اگر خاتون ہو جائے تو پھر اس کے نکاح میں کہتے ہیں کہ جلدی کرو، جتنا جلدی ہو سکے اس کا پھر سے نکاح کرو. اور ہمارا اسلامک معاشرہ کیا ہے، بس ایک دفعہ اس کی شادی ہو گئی اور پھر ہم دوبارہ اس کی شادی نہیں کرتے. اور اسی طرح ایسے مرد کو بھی ایشم کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو. آیت میں خطاب اولیاء سے ہے کہ نکاح کر دو، یہ نہیں فرمایا کہ نکاح کر لو. مخاطب نکاح کرنے والے مرد عورت ہوتے ہیں. دیکھیں ہماری نا کورٹ میرجز میں بغیر ولی کے نکاح ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ہم نے پیچھے سورۃ البقرہ میں پڑھا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا مرد اور عورتوں سے کہ تم نکاح کر لو. جو نہ کرنا چاہے خود اس کو ہے کچھ، جو بیوہ ہو جائے اور خود وہ تو اس کی اپنی مرضی ہے، وہ تو ان کی اپنی مرضی ہے نا، وہ تو اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ نکاح جس کا ولی نکاح کرے. ٹھیک ہے؟ تو ان کے نکاح کر دو. اور عورت کا باپ، بھائی، بیٹا جو بھی ہے ولی محرم ہو، کوئی نہ کوئی ماموں، چاچا، تایا، کوئی نہ کوئی اس کا ولی موجود ہونا چاہیے. بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے. اور بغیر ولی کے جو نکاح ہے اس کو زنا کہا جاتا ہے. بیسیکلی وہ نکاح ہی فاسد ہے. اور ہمارے یہاں پہ بچے بچیاں بھاگ کے شادیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور جو کہ جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اور بغیر یہ سوچے، پہلے ان کو شرم آ رہی ہوتی ہے، وہ اپنے پیرنٹس سے بات بھی نہیں کرتے. بھی ہے کہ مرضی اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں، وہ ہیں بالغ ہیں تو کر سکتے ہیں. یہ تو ہے نا کئی جگہوں پر ہے یہ بات. وہ تو اب انہوں نے دے دیا، لیکن سوشل میڈیا پہ صرف یہی ہوتا ہے نا. ہاں پسند کی شادی تو کی تھی تو کون سا گناہ کر دی، شادی ہی تو کی ہے. یہ بھی بولا ہے عورت کا نکاح بغیر ولی کے نہیں ہے. اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ولی ہی رہتا ہے جب چاہے عورت شادی ہو کے اپنے گھر چلی جائے. یہ ایک ہندوانہ کانسیپٹ ہے. بس بیٹی چلی گئی، اب وہ ماں باپ وہ سسرال کے حوالے ہیں. ماں باپ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتے. اگر اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے بیٹا تم صبر کر لو. ولی کا یہ ہے کہ اگر اس کی بیٹی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو سٹینڈ لینا ہوتا ہے، اس کو آ کے بات کرنی ہوتی ہے. دیکھیں میری بیٹی ہے، اس کو یہ پرابلمز ہو رہے ہیں، کائنڈلی آپ دیکھ لیں. لیکن آپ بالکل ہی اس کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں سسرال کے بغیر جانے پوچھے، تو وہ تو جو کچھ مرضی کرتے پھریں اس کے ساتھ. ان کیس اگر بچی جو ہے اس کے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ واپس بھی آتی ہے، تو دیکھیں عورت کے لیے کے ساتھ ایک مرد ہونا ضروری ہے. جب وہ شادی ہو اس وقت بھی، پھر اس کو ایک مرد کے ساتھ بیایا جاتا ہے، تب بھی اگر اس نے سوسائٹی میں جینا ہے تو اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ ہو. لیکن اگر اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پیچھے باپ اور بھائی اس کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے؟ ان کیس اس کو کہیں پہ کوئی سٹینڈ لینا ہے تو وہ اکیلی کیا کرے گی جب تک اس کا بھائی اور اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں ہوگا. اور آپ یقین کریں میں نے ایسے ایسے گھر دیکھے ہیں، وہ مائیں بے شک بیوہ ہیں لیکن وہ اپنی بیٹیوں کو انہوں نے اکیلا نہیں چھوڑا. اور یقین کریں ان بچیوں کی کوئی عزت ہے ان کے گھروں میں. اور میں نے بڑے بڑے گھروں کی بیٹیاں رلتے ہوئے دیکھی ہیں اس وجہ سے کیونکہ ماں باپ ایسے بیٹی پہ آتے ہیں جیسے بیچ دی ہو، نعوذ باللہ. کیا؟ ہاں
کی بیٹیوں کا یہی حال ہوا تو بغیر اس کے بغیر اس کے، تو جب آپ بغیر اس کے جو ہے جو آپ کا ولی ہوتا ہے نا، جو آپ کا بھائی ہوتا ہے، جب بھائی پیچھے سٹینڈ لینا چھوڑ دیتے ہیں، باپ پیچھے سٹینڈ لینا چھوڑ دیتے ہیں، تو ظلم وہاں پہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کیس اگر اس کی نہیں بھی بن رہی، اس کو ڈیورس لینی ہے، تب بھی اس کو ولی کے سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ ولی نکاح کے ٹائم یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس کا ولی ہوں، ان کیس اگر میری بچی کو یا میری بہن کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں پیچھے بیٹھا ہوں اس کو سنبھالنے کے لیے۔ یہ ہے اسلام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے نا کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے، تو اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں اگر ہم ان کو سمجھے تو، ٹھیک ہے۔ اور جو بھاگ کے بچیاں شادیاں کرتی ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو پھر لڑکے کے حوالے ہو جاتی ہے نا، پیچھے سے سارا میکا چھوٹ جاتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے میکے لڑکے والے اور سسرال والے جو کریں وہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی آسانیاں رکھی ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے، دین میں، اگر ہم دین کو صحیح فالو کرتے ہیں۔ اور نکاح کرو بے نکاح عورتوں کا اپنے میں سے، یعنی کہ ان کا نکاح کر دو، خود سے نہیں کر لو، ٹھیک ہے۔ تو عورت کا نکاح بغیر ولی کے نہیں ہو سکتا، ان کا نکاح ہمیں کرنا پڑتا ہے کسی کے ساتھ، ولی کی اجازت سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ولی کو کنونس کریں، اور جو نیک ہے تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے، اگر وہ ہو محتاج تو اللہ غنی کر دے گا۔ یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ مفلس بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اور آپ کو حدیث میں یہ بھی ہے کہ نکاح کرو، اس سے جو ہے وہ برکت ہوتی ہے مال میں۔ اگر حدیث میں یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے مال دعا کیجیے، میرے مال میں برکت ہو، یا مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ میرے مال میں برکت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح کرنا، ٹھیک ہے۔ تو نکاح میں جتنی جلدی ہو وہ اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ بچوں کو بہت ڈیلے کر کے ان کی شادیاں کی جاتی ہیں، اور پھر یہی ہوتا ہے، ہاں لڑکا پہلے اسٹیبل۔ اور ابھی تو ایک اور بھی ایشو یہ آ گیا ہے، ایک اور پرابلم یہ آ گیا ہے کہ لڑکا لڑکی کہتے ہیں پہلے ہم اچھے سے انجوائے تو کر لیں، وہ اسٹیبل ہوتے ہیں لیکن ان کی انجوائمنٹ ختم نہیں ہو رہی ہوتی۔ اسی طریقے سے پھر اگر وہ شادی کر بھی لیتے ہیں تو وہ بچے پیدا کرنے میں ڈیلے کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو جی ابھی بچے نہیں پیدا کرنا ہے، پہلے ہم شادی کے شروع کی 4 سے 5 سال انجوائے تو کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نکاح عام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹرز بھی تو ہے نا شادی کر کے پڑھ لیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ نکاح کریں گے یا آپ کی شادی ہوگی، جس نے کرنا ہوتا ہے وہ سب کچھ ہی کر لیتا ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اس میں برکت ہے، تو اس میں واقعی برکت ہے۔ آپ کبھی اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ مطلب انسان کتنی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم ان کو کوئی بھلائی نظر آتی ہو۔ اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے ان میں سے انہیں بھی جو تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، انہیں دنیا کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ اب جہاں پہ زنا کو روکنے کے لیے نکاح کا حکم آ رہا ہے دوبارہ سے کہ ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنے نکاح کا مقدور نہیں رکھتے۔ اب پاک دامنی کے لیے بھی نکاح کیا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے 3 شخص ایسے ہیں جن کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے، نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے، مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، ان تینوں کا۔ اور اسی طرح حدیث میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے اپنے وقت پر شادی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس سے آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے نفلی روزے رکھے، روزے اس کی جنسی خواہش کو قابو میں رکھیں گے۔ یہاں تک، اور پھر کیا ہے، اور وہ اپنا نکاح کرنے کا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ اب یہاں پہ مکاتب جو ہے نا اس غلام کو کہا جا رہا ہے جو اپنے مالک سے معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اتنی رقم جمع کر کے ادا کر دوں گا تو آزادی کا مستحق ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی اب تم پاک دامن رہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، پھر روزے رکھنے ہیں۔ اور ان کا جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، اب وہ کیونکہ وہ باؤنڈ ہے
وہ غلام ہیں، خریدے ہوئے غلام ہیں، اور وہ زر خرید غلام اس طرح کے ہوتے تھے کہ وہ پھر شادی نہیں کر سکتے تھے نا، تو ان کے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے. پھر وہ جب مالدار ہو جاتے تھے یا وہ پیمنٹ کر دیتے تھے، غلام آزاد ہوتا تھا، پھر وہ شادی کرتے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہیے. اگر اس نے تمہیں پیسے دے دیے ہیں تو تم اس کو آزاد کر دو، تو تم ایسی تحریر انہیں کرا دیا کرو کہ اگر تم ان میں سے کوئی بھلائی نظر آتی ہو، اس میں اگر تو کوئی بھلائی ہے، وہ کہیں نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو. ٹھیک ہے، اور اللہ نے جو تمہیں مال دے رکھا ہے اس میں سے ان کو بھی دے دو. ٹھیک ہے، ان غلاموں کو دے دو تاکہ وہ آزاد ہو، وہ آزاد ہو کے اپنا نکاح جو بھی انہوں نے کرنا وہ کریں. اور جو تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں ان کو جو ہے مجبور نہ کرو. جو گھر میں سرونٹس ہیں، خواتین ہیں، فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو. ٹھیک ہے، جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میری امت سے خطا، نسیان یعنی کہ بھول جانا، اور ایسے کام جو جبر سے کرائے گئے ہوں معاف ہیں. یعنی کہ اگر کسی لانڈی وغیرہ سے جبرن کوئی بھی ہم کام کرواتے ہیں اور جو کہ بہت گناہ کا کام ہے تو ان کا معاف ہے. جبر کرنے والا جو ہے نا اس کا حساب ہونا ہے. تو یہاں پہ وہ جو جبرن ان کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو. مطلب پھر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان کو، جنہوں نے لانڈیاں رکھی ہوئی تھی عربوں میں، تو ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ان کو. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اللہ نور السماوات والارض. آنٹی آپ اس دن کہہ رہی تھیں آنکھوں کے لیے ہاں جی ہاں جی دم کر لیا کریں. جی جی ٹھیک ہے، اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے آسمان کا اور زمین کا. اس کے نور کی مثال مثل ایک تاک کے ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے ہو. وہ چراغ بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو. وہ درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے اور آپ ہی روشنی دینے لگے. اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے گی، نور پر نور ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے. لوگوں کے سمجھانے کو مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے. آیت نور، ٹھیک ہے، اللہ نور ہے اور آسمانوں کا نور ہے. اور اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے. یہ جو ہدایت ہے نا یہ اللہ کا نور ہی ہے. ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے العلم، اور العلم کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نور ہے. امام شافعی نے کہا تھا نا العلم نور اللہ، العلم اللہ کا نور ہے. یہ اللہ جسے چاہے اس کو دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے جو فرما بردار بندے ہوتے ہیں، اپنے متقی بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ صرف ان کو دیتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا. حدیث میں ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایمان ایک نور ہے ہمارے دل میں اور قرآن میں اس نور کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی انسان جو مومن ہوتا ہے وہ اب اللہ کے نور کی فراست سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے العلم اس کو دیا ہوتا ہے. وہ ہم نے پیچھے سورہ یوسف میں بھی یہی پڑھا کہ علم والوں کے اوپر بھی ایک علیم ہے. اور اگر ہم یوسف کو تدبیر نہ دیتے تو وہ بنیامین کو جو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا. حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بڑا علم تھا، بڑی سکلز تھیں، ہر چیز تھی ان کے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو یوسف اگر میں تمہیں تدبیر نہ دیتا نا تو تم بھی نہیں کر سکتے تھے، تم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ بادشاہ کے قانون میں نہیں تھا کہ تم بنیامین کو روک سکتے. یہاں پہ بھی جسے لوگوں کو سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ بیان فرما رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے. ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تسبیح سے مراد نماز ہے، یعنی اہل ایمان جن کے دل ایمان اور ہدایت کے نور سے روشن ہوتے ہیں صبح و شام مسجدوں میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں نا ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا.
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو عام کریں، تسبیحات کو عام کریں. آگے ویسے ہی لیلۃ القدر جو ہے آخری تاک راتیں شروع ہونے والی ہیں. اب ذکر اذکار جو ہے نا بس پکڑ لیں چھوٹے چھوٹے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کارڈ دیے ہیں. مارکیٹ جائیں، یہ دیکھیں یہ اتنی ساری یہ ہمارے گھر میں بکس چھوٹی چھوٹی بھری پڑی ہیں. اب میں کرتی کیا ہوں، یہ ساری بکس نا میں ٹیبل پہ رکھ دیتی ہوں. اس کے بعد بچے آتے ہیں، وہ ان کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھ کے بند کر دیتے ہیں. اور اس طرح سے قرآنی اور مسنون دعائیں، اس کا اہتمام کریں. یہ چھوٹی چھوٹی بکس آپ کو مل جائیں گی، کہیں پہ بھی چلے جائیں، لیکن اہتمام کریں اسپیشلی تسبیحات کا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اگرچہ عورتوں کا بھی مسجد میں جانا پڑھنا نماز جائز ہے، جو آپ اس دن میرے سے کویسچن کر رہی تھیں، بشرط یہ کہ وہ نہایت سادہ لباس میں بغیر خوشبو لگائے اور باپردہ جائیں. جس طرح کے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتیں مسجد نبوی میں نماز کے لیے حاضر ہوتی تھیں، تاہم ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے. یہ حدیث ہے اور کتاب الصلاۃ حضرت ابو داؤد سے مروی ہے، مسند احمد ہے. ٹھیک ہے، اور باب و تشدید فی ذلک اس سے بھی ہے، مروی ہے. اور اسی طرح ان کو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو قیامت والے دن سے ڈراؤ جس دن دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم سے بھرے ہوئے. تو ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. یعنی کہ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. تو کتنے لوگ ہیں، میرے خیال ہے 99% لوگ اسی طرح ہیں. وہ اولاد کے پیچھے، تجارت کے پیچھے، مال کے پیچھے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جابز کے پیچھے نمازیں چھوڑتے ہیں، جابز کے پیچھے اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. اتنی بڑی بات ہے. ہم سب اپنی اپنی مصروفیات چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں. ہم سب اپنی اپنی مصروفیات، اپنے کام کاج، اپنے گھر کے مسئلے مسائل چھوڑ کے اللہ کے لیے نکلتے ہیں. تو یہ وہی ہے کہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. بیسیکلی ڈر ہے، خوف ہے قیامت کا. ہم قیامت کے خوف سے اصل میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے. یعنی کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے دے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں بھی دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم نکلتے ہو، میرے لیے نکلتے ہو، کہ میں تمہیں مزید فضل دوں گا، میں تمہیں مزید انعام دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں تمہیں بے شمار روزیاں بھی دوں گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ تمہاری تجارت، تمہارا مال، تمہاری مصروفیات، تمہارے انٹرسٹ تمہیں آگے نہ لے جائیں. جب مجھے ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کرنے کے بعد لیکچرشپ آفر ہوئی تو میں ان دنوں یہی قرآن کے راستے پہ چل پڑی تھی، پہلے ہی چل پڑی تھی. ایگزامس دیے پارٹ 2 کے، اور بس اسی ٹائم ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ بس اب دنیا چھوڑ کے نا دین کو پکڑ لینا ہے، کیونکہ علم تو دونوں کا تھا، دونوں میں سے مجھے کسی ایک راستے پہ چلنا تھا. ادھر سے اب میں انگلش کیا ہوا تھا، ادھر سے قرآن کی اسٹڈیز کی ہوئی تھی، اور بس پھر میں نے کہا کہ نہیں، اب اللہ نے سب کچھ دیا ہے، چھت ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، تو مجھے مزید کمانے کی اب ضرورت نہیں ہے، جاب کی ضرورت نہیں ہے، تو چلو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں. میں نے مزید سیکھنا شروع کر دیا. 6 مہینے اسی طرح گزرتے گئے. 6 مہینے بعد جاب آفر ہوئی. اب 1 جنوری کو ہی میں نے مسجد جانا تھا، جس میں یہ جو آج میں آپ کو جس طریقے سے قرآن پڑھا رہی ہوں نا، اتنا ڈیپتھ میں جا کے ہم نے قرآن کو پڑھنا تھا. وہ میں نے چھوٹا موٹا مطلب جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن، وہ تو میں نے پڑھا ہوا تھا، لیکن اس طرح سے میں نے نہیں پڑھا ہوا تھا، جو کہ میرا ایک تھا کہ خواب تھا کہ میں قرآن کی عربی کو سیکھ کے قرآن کو پڑھوں. ادھر سے جاب آفر ہوئی، ادھر سے میرے ہسبینڈ کی ریٹائرمنٹ سر پہ. ہمیں کچھ پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے، وہ تقریباً 1 کروڑ تھی، جو کہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی. اب جب میں نے اپنے ہسبینڈ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نا جاب کر دو، اور ادھر سے میرا دل نہیں مان رہا جاب کرنے کو کہ نہیں، میں نے تو اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے. تو میں نے 2 رکعت نماز نوافل حاجات پڑھے، دعائے استخارہ پڑھی، اور میں سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے لگ گئی. میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ تیری دنیا نا بڑی خوبصورت ہے، مجھے کھینچتی ہے اپنی طرف،
لیکن مجھے نا اپنے دین سے، اپنے کلام سے، اپنی ہدایت سے نا دور نہ کر، بڑی مشکل سے ملا۔ تو میں رونے لگ گئی۔ تو مسجد گاڑی ڈرائیو کی اس دن، مجھے نہیں پتا تھا میری گاڑی نے مجھے آج کالج لے کے جانا ہے یا مسجد لے کے جانا ہے، کیونکہ روڈ ایک ادھر کو گاڑی موڑنی تھی مسجد اور ادھر وہاں، اور میں سیدھا گاڑی مسجد کی طرف چلی گئی۔ میں قرآن لے کے وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور پہلا پارہ شروع ہو گیا، اور میں اس دن اتنا روئی کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے دنیا کی ضروریات نا میرے اوپر، مجھے ضرورت تھی اس ٹائم پیسوں کی، تو نے میرے اوپر حاوی نہیں ہونے دی۔ آج جب میں یہ آیت پڑھ رہی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ روزیاں بے شمار دیتا ہے، ٹھیک 15ویں دن اسی مسجد میں بیٹھے بیٹھے میں گھر گئی ہوں، مجھے اٹلی سے ایک لڑکی کی کال آتی ہے کہ میم میں نے آپ سے ایم اے انگلش آن لائن پڑھنا ہے۔ وہی میرا خواب تھا کہ میں کالج کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤں، اور ایک طرف تھا کہ دین سیکھنا ہے، دین کو آگے لے کے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کا ریپرزنٹیٹیو بننا ہے، اللہ کے دین کا کام کرنا ہے۔ تو میں نے اللہ کے دین کو اوپر، تو اللہ تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے نا، وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ اور وہاں سے اس ایک اسٹوڈنٹ سے میری آن لائن کلاسز شروع ہوئیں، اور آپ یقین کریں ہم نے وہ اللہ کا بڑا احسان کہ وہ جو آن لائن میری کلاسز شروع ہوئیں، میں نے اس سے اتنی ارننگ کی کہ وہ ہمارے لیے پیسے ایسے تھے جیسے ہم نے ایسے اٹھا کے کسی کو دے دیا۔ اور اللہ نے پھر جو مجھے نام دیا دنیا میں حیران رہ گئی، اور میں وہ بندہ تھی جس کو دنیا میں مشہور ہونے کا کوئی شوق نہیں تھا، نہ گاڑیاں لینے کا، نہ کپڑوں کا، نہ جوتوں کا۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نا اس طریقے سے بندے کو دیتا ہے، جن کے مال، جن کے تجارت، جن کی ضروریات، جن کے انٹرسٹ، ان کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے نہیں روکتے۔ کیا ابھی بھی ہم اپنی ضروریات تو پھر بھی پوری کر رہے ہیں؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے تجارت بھی بخشی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر وہ چیز بخشی جو میرے دل میں میری ایک خواہش تھی، لیکن میں نے اس کو اس لیے دبایا تھا کہ میں نے اللہ کے دین کا راستہ اختیار کرنا۔ اور آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا نام دیا، اور یہ سب اللہ کا کمال ہے، ادروائز میں تو چھوڑ چکی تھی، ساری کشتیاں جلا کے میں مسجد گئی تھی کہ نہیں بس بہت ہو گیا، بس یہ دنیا جو ہے نا بہت کھینچتی ہے، مسجد جاتی ہوں تو سکون ملتا، تو مجھے وہ سکون چاہیے تھا۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، مجھے غرض کیا تھی نماز سے، مجھے کام کیا تھا سجود سے، ایک نقش پا کی تلاش تھی جو چھا رہا تھا نماز میں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں سر بسجدہ ہوا زمین پہ، کہ جب میں نے سجدہ کیا نا زمین پہ تو زمین بول پڑی، زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تو تو بھائی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو کدھر آج سجدہ کر کے ادھر زمین پہ تو کر کیا رہا ہے آج نا۔ تو مجھے غرض کیا تھی نماز سے، مجھے کام کیا تھا سجود سے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نہ تو مجھے کوئی غرض نماز سے تھی، نہ میرا کوئی سجدوں سے کوئی لینا دینا تھا، ایک نقش پا کی تلاش تھی جو چھا رہا تھا نماز میں، ٹھیک ہے، ایک سکون تھا جو مجھے اس نماز میں ملا، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہوتا ہے وہ دنیا ایک طرف، اور وہ جو سکون آپ کو اللہ کے ذکر میں ملتا ہے نا وہ ایک طرف ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پھر انسان کو جب وہ لذت ملتی ہے تو وہ کچھ بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ کچھ بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے پیچھے گھر سارا آٹومیٹیکلی اللہ ہی مینج کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی میں آنٹی کو یہی بتا رہی تھی کہ مجھے ابھی تک صبح صبح والی ماسی نہیں مل رہی، لیکن نیت کی تھی کہ اس دفعہ دورہ قرآن کرنا ہے۔ رمضان سے ایک دن پہلے مجھے صبح صبح والی ماسی ملی، اور ایسی ملی جو صبح 7 بجے آن ٹپکتی اور مجھے سونے بھی نہیں دیتی روزے کے بعد ٹھیک ہے، اور میرے گھر کا سارا کام ختم ہو جاتا۔ تو اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے اپنے فضل سے، اور کچھ زیادتی یعنی کہ اور بھی زیادہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے۔ اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہوں، اور جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے۔ دیکھیں جب آپ ریت پہ ریگستان میں جاتے ہیں کبھی اگر آپ گئے ہوں تو وہ دور سے ایسے لگتا ہے ریت جہاں پہ چمک رہی ہوتی ہے وہاں پہ پانی ہے، جس کو سراب بھی کہتے ہیں، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے، اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو کافی لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا، وہ لوگ تو تجارتیں چھوڑ کے، اپنے گھروں کے کام چھوڑ کے اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں،
اور دوسری طرف اب اللہ تعالیٰ انہی کا اپوزٹ بتا رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکرا دیا، جو دین سے دور ہو گئے، جو اس کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، 100 مسئلے 100 مسائل۔ ایک دفعہ آپ چھوڑ کے تو دیکھیں، آپ اللہ کے لیے نا دنیا چھوڑ کے دیکھیں، وہ پیچھے آٹومیٹیکلی سارے کام خود بخود ہوتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنی جو جوانیاں ہیں نا ان کو اللہ کے راستے پہ لگائیں۔ جو جوان ہوتا ہے نا اس کی جو جوانی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ نسلوں تک جاتا ہے۔ پھر وہ ایسے ہی اللہ نے جو ہے صاحبان مقرر نہیں کیا، وہ جوانی سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا مثل، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ نور کا بتا رہے ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ نور کا بتا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان لوگوں کا بتا رہے ہیں وہ لوگ جو دین سے دور ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں اندھیرے ہوتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نورن علی نور، ٹھیک ہے، سورہ نور کی آیات۔ پھر وہ لوگ جو اپنی تجارت کو، اپنی مصروفیات کو چھوڑتے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ کن کافروں کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے جو اعمال ہے وہ سراب کی طرح ہیں، وہ ان کے قریب ہی نہیں جائیں گے، اور اللہ بہت جلد، یا مثل ان اندھیروں کے، اب اللہ تعالیٰ انہی کے اعمال کو اندھیرے کہہ رہا ہے۔ اور پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے جو ہے اعمال کس طرح کے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم ان کو اپنے نور سے، لوگوں کو سمجھانے کو یہ مثال ہے، نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف سے رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دعا بھی تو ہے نا نور والی، مجھے یاد نہیں آ رہی، میں اینڈ میں مجھے یاد آ جائے گی۔ یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں ہو، جسے اوپر تلے کے موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہیں، الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہے، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے، یعنی کہ وہ اس کی آنکھیں اتنی دھندلا جاتی ہیں کہ وہ اگر اپنا ہاتھ بھی دیکھیں گے، اتنے اندھیرے ہوں گے، اتنی اندھیریاں ہوں گی، اتنے بادل ہوں گے کہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، یہاں تک کہ جب وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے گا تو اس کو کچھ نہیں۔ لیکن بعض اوقات ہم دنیا میں اتنے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں کہ جب بالکل اینڈ ہو رہا ہوتا ہے نا ہمارا، تو ہمیں ایسے لگتا ہے سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا، تو وہ پھر ان کو اپنا ہاتھ بھی، یعنی کہ اپنا آپ بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے نہیں رہ جاتا پھر۔ تو یہاں پہ یہی ہے، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے، یعنی کہ اس کا اپنا ہاتھ بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکے گا۔ اور پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے نور سے رہنمائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے نور دیا ہدایت یافتہ لوگوں کو، وہ لوگ جو اپنا ٹائم نکالتے ہیں تجارت چھوڑ کے، اپنی مصروفیات چھوڑ کے، اپنا انٹرسٹ چھوڑ کے، اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری طرف کمپیئر کریں ان لوگوں کو جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اندھیرے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا پڑے گا، بغیر قرآن کے ساتھ جڑے جو ہے نا، اور بغیر تسبیحات کیے، بغیر اللہ کا ذکر کیے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور بغیر علم کے عبادت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین میں کل مخلوق اوپر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تسبیحات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہر کائنات میں ہر چیز تو تسبیحات میں لگی ہوئی ہے، اور سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا کہ وہ گھر جہاں پہ تسبیحات ہوتی ہیں، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف تمہارے گھر ہی ہیں جہاں پہ تسبیحات نہیں ہوتی، باقی تو سارے چرند پرند ہر جگہ تسبیحات ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور وہ گھر، ہم نے پچھلے دنوں وہ حدیث بھی پڑھی تھی نا، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ ایسے ہیں جیسے زندہ اور مردہ، ٹھیک ہے۔ تو زندہ اور مردہ لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقع ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتر کرتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے مینہ برستا ہے، وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے، جن سے چاہے وہ ان سے ہٹا دے۔ بادل ہی نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے، آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔
تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پانی سے پیدا کیا. ان میں سے بعض نے تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض دو پایوں پر چلتے ہیں، یعنی کہ بعض رینگ کے چلتے ہیں، بعض جانور، بعض دو پایوں پہ چلتے ہیں یعنی کہ انسان دو ٹانگوں پہ، بعض چار پایوں پہ یعنی کہ جانور. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام جانور بنائے، تمام جانداروں کو بنایا اور ان کو ایک دوسرے کے لیے بنایا. ہر چیز ایک دوسرے کے اوپر نا اللہ تعالیٰ نے ڈپینڈنٹ کر دی. کیا کیا کیا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر کیا، دو ٹانگوں والے، پھر چار ٹانگوں والے، پھر رینگ کے چلنے والے. یہاں پہ نا ہمیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا کو چلانے کے لیے اگر ڈفرینٹ طرح کی مخلوق ہے تو اسی طرح ایک سسٹم کو چلانے کے لیے بھی ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم نے دین کا کام بھی کرنا ہے تو ہم بغیر ٹیم کے نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو ہر طرح کے بندے کی ضرورت پڑے گی جس کی ڈفرینٹ سکلز ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ پیچھے کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے آباد کرنا ہے ذکر کو، اور اینڈ کہاں پہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس آیت پہ ٹیم ورک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ مل کے کام کرنا کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر انسان کی مینٹل کیپیسٹی، فزیکل کیپیسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، کچھ بیمار ہوتے ہیں، کچھ جوان ہوتے ہیں. تو بعض اوقات، بلکہ ہمیشہ ہی، میں تو کہتی ہوں ہمیشہ ہی ٹیم ورک جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بغیر مل کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو ہر ایک کو سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو چلاتے رہنا چاہیے. اور کوئی مزاج کا تیز ہوتا ہے، لوگوں میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. اور اسی طرح مومن کی ڈھال ہوتا ہے. ٹیم ورک اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک اگر سلو ہوتا ہے تو دوسرا اس کو کھینچ کے اللہ کی طرف لے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد پھر جاتا ہے. یہ ایمان والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے، تو بھی ان کے ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے. جب کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ دین ہے، یہ اختلافی مسائل ہیں، ان کو آپ سالو کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ فوراً سے منہ پھیر لیتے ہیں. کیوں منہ پھیرتے ہیں؟ کہیں ہم لوگوں کے گڈ بکس میں سے پیچھے نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے وہ اختلافی مسائل کو حل نہیں کرتے، کیونکہ دین تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے نا، اللہ کا دین ہے نا، ہمارا تو ہے نہیں. اور جب ان کو یہ ریفرنس دیا جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول نے تو یہ کہا ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں دیکھیں جی پوری سوسائٹی اس طرف چل پڑی، اب ہم کیا کریں. جبکہ ان علماء کو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، پھر وہ غلط قسم کی جو ہے وہ جھگڑے ان کو سالو نہیں کرتے. اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر سٹارٹنگ میں ہی علماء سٹینڈ لے لیتے، آج کیا اتنے فرقے بنتے؟ فرقے اسی لیے بنے کہ شروع کے علماء کو پتا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. اگر وہ اسی ٹائم سٹینڈ لے لیتے، آج آپ اور میں جو ہوں صرف اس وجہ سے کہ فلانے کا مسلک کون سا ہے اور دھمکانے کا مسلک کون سا ہے، ہم یہ سوچ کے قرآن کی محفلیں اور مسجدوں میں نمازیں نہ چھوڑ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی طرف منہ موڑنے والی جماعت بن جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے سارا. ہاں، اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع و فرما بردار ہو کر ان کی طرف چلے آتے ہیں. لیکن اگر ان تک حق پہنچتا ہے تو مطیع و فرما بردار، یعنی کہ جو چیز ان کے فائدے کی ہوتی ہے تب تو آ جاتے ہیں. یعنی کہ جو آسان ہے کم آتا ہے اس میں تو اوکے ہے، ٹھیک ہے جی، ہم آپ کے ساتھ دین میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جب ان کو یہ کہا جاتا ہے دیکھیں جی یہ اختلافی باتیں ہیں، یہ دو گروہ ہیں وہ آپس میں جھگڑ پڑے ہیں، ان کو بٹھا لیں، آپ تو بڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تو سینئر ہیں نا، آپ کر لیں. وہ پھر اس میں نہیں آتے، لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہ آ جاتے ہیں. تو کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں. ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. آئیں یقولوا سمیعنا واطعنا، آگے پھر وہی بات کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیفاً کیوں کہتے تھے، حنیف کیوں کہتے تھے؟ ان کا فوکس ہی اللہ ہوتا تھا.
کہ بس اللہ نے کہہ دیا نا، اللہ نے کہہ دیا یہ آیت میرے سامنے آ گئی اور ہم نے مان لیا. اور پیچھے دیکھیں جب آئی ہیں آیتیں سورۃ نور کی اور جس میں پردے کی آیتیں آئی ہیں، اینڈ پہ کیا تھا کہ توبہ کرنے والے جو ہے اگر تم توبہ کرتے ہو تو پلٹ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، غفور الرحیم ہے. یعنی کہ پلٹ جاؤ، اگر تم ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے تو اب پلٹ جاؤ، اب فالو کر لو. اور آگے کیا ہو رہا ہے، سمینا وطانا، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا. جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی فرما برداری کریں، خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں. بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے. کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا. یعنی کہ اگر تم پھر جاؤ گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان کر رہے ہو یا اللہ پہ احسان کر رہے ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پہ لازم کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ذمہ تھا رسولوں کا کہ پہنچا دینا، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے. ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو گے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے تو تبھی تو ہدایت ملے گی. سنو رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف طور پر پہنچا دینا. تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیا، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے. یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان میں بدل دے گا. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیا، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ زمین میں خلیفہ بنائے گا. ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور علم والوں کو بلندی عطا فرماتے ہیں. دو چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں نا، نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 علم، صحیح علم، یہ دو جب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان دو چیزوں کے لیے نا تھوڑی سی اسٹرگل کریں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا. اب تو خلیفہ آبویسلی ہم لوگ امت مسلمہ ہیں، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے اس کے دین کو مضبوط کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا. لیکن وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ دین کے ساتھ جمے ہوئے ہوں گے. جمائے گا اللہ تعالیٰ ان کو دین کے ساتھ، اور ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے کہ ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا. جب ہم دین پہ چلتے ہیں، دین پہ ہم پکے ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سوسائٹی سے بہت زیادہ پریشرز آتے ہیں، ہمارے اوپر خوف آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے خوف و خطر کو وہ امن و امان میں بھی بدلے گا. پھر ایک ٹائم آتا ہے ہم لوگ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، کوئی جو کچھ مرضی کہے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اور اسی کو جو ہے نا وہ ہم مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں غنا عطا فرما. دل کا غنا وہ غنی تھوڑی ہوتا ہے. وہ غنا یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی جو ہوتی ہیں نا پرابلمز ہوتی ہیں کہ کوئی مجھے کیا کہے گا کیا نہیں، آپ اس سے نا آزاد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آزاد کر دیتا ہے. تو یہ اسی امن امان کی بات ہو رہی ہے. تو ایسے لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنا بھی عطا فرمائے گا، اور دل کا غنا یعنی کہ دنیا کی وہ محبت ہی اللہ تعالیٰ ان کے دل سے ختم کر دے گا. اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں. نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں. ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے، یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب یہاں پہ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہم لوگ نا ویسٹ کو بڑا آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ وہ تو اونچی اونچی بلڈنگز والے ہیں، وہ تو بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہیں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی یہ نہ کہنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں. تو ایمان والے جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ کیا اونچی بلڈنگز تھیں؟ نہیں تھی. کیا بہت اعلیٰ سواری تھی؟ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تم کسی ایسی قوم سے اتنا انسپائرڈ نہ ہو جانا کہ تم یہ سمجھو کہ ایمان والے پیچھے رہ گئے. ایمان والوں کا لیول اور ہے،
ان کا لیول اونچی دیواریں اور بڑی گاڑیاں نہیں ہیں. بیسیکلی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے, اور ہم ہر وقت اپنے بچوں کو نا ویسٹ کی نیک ہونے کی کہانیاں بتاتے ہیں, حالانکہ جتنا خون وہ بہا رہے ہیں اتنا کون بہا رہا ہے. ٹھیک ہے ان کے پاس بہت بڑی, لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو انعام دیا, انعام تو نہیں دیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. اور ہمارے لیے ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنایا ہوا ہے. ظاہری بات ہے جب ہم ان کی اونچی بلڈنگز دیکھیں گے تو رالیں تو ہماری بھی ٹپکتی ہیں کہ ہماری بھی ہونی چاہیے. ان کو دیکھ کے پھر اپنا ایمان بچانا نا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے بچوں کو ان کی اونچی بلڈنگز اور وہ کتنی ترقی کر گئے ان کو ڈسکس کرنا بند کریں. ہاں جہاں پہ وہ پروڈکٹیو ہیں اور جو علوم وہ سیکھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہیں بیٹا یہ آپ نے سیکھنے ہیں, آپ کو پروڈکٹیو مسلم بننا ہے. آگے ہم سورۃ النمل جو ہے وہی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں مکھی کی مثال, ایک شہد کی مکھی کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو جو منکر ہیں, جو برے لوگ ہیں, ان کو آپ اس طریقے سے ان کو آئیڈیلائز مت کریں. ان کی اونچی بلڈنگز کو دیکھ کے آئیڈیلائز ان کو نہیں کرنا. تو آج کے بعد ہر وقت یہ نہیں کہنا ویسٹ میں یہ ہے یا ویسٹ میں وہ ہے. آپ ان کو بتائیں کہ وہ پروڈکٹیو کیوں ہے, تاکہ آپ کے بچے وہ چیزیں اڈاپٹ کریں اور یہ ایک پروڈکٹیو مسلمز انشاءاللہ بنیں گے. ٹھیک ہے, ایمان والوں تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے. غلاموں کو بھی 3 ٹائمز یعنی کہ صبح کے ٹائم, دوپہر کے ٹائم اور رات کے ٹائم اجازت طلب کر کے گھر آئے. کل بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ لوگ بغیر اجازت کے گھر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کس طریقے سے انٹر ہونا ہے, اب دوبارہ سے اجازت کی طلبی ہو رہی ہے. یعنی کہ گھروں کے درمیان فاصلہ رکھنے کا کہا گیا ہے. اتنی بھی زیادہ انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, اتنا بھی زیادہ جو ہے وہ فرینکنیس نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اگلے بندے کے آرام کا خیال. اب ارلی مارننگ کیا ہوتا ہے, لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں. دوپہر کو کیا ہوتا ہے, لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں. رات کو کیا ہوتا ہے, لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم نارملی رات 12 بجے 11 بجے کسی بھی کے بھی گھر کی بیل بجا دیتے ہیں, 10 بجے کسی کے بھی گھر کی بیل بجا دیتے ہیں. ارلی مارننگ ہم نہیں دیکھتے کہ اگلا بندے یا خواتین تو بیچاری وہ ناشتے بنا رہی ہوتی ہیں, اس ٹائم کوئی خاتون آ جائیں گی, جی ہاں جی. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو اب غلاموں کو کیا کہنا تھا, اور نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو, اور عشاء کی نماز کے بعد, یعنی کہ ایزی ڈریس میں آپ نارملی ارلی مارننگ میں عشاء کے بعد نارملی لوگ اپنے بڑے ایزی ڈریس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم بڑے پرانے والے لان کے ڈریس میں ہوتے ہیں, اور اگر کوئی آ جائے تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. تو بیسیکلی یہ کپڑے چینج کرنے کی بات آ رہی ہے کہ وہ اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس میں ہوتے ہیں, تو آپ اس ٹائم ان کے گھر پہ مت جائیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسٹرکٹ کر رہے ہیں. اتنی سی بات جو کہ مجھے لگتا ہے گھر کے بڑوں کو انسٹرکٹ کرنی چاہیے, ہے نا. تو اجازت نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے چینج کر لو, اور عشاء کی نماز کے بعد, یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں. ان وقتوں کے ماں سوائے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے نہ ان پر. تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو. ٹھیک ہے, آگے پیچھے آپ آئیں جائیں, لیکن جو آرام کے وقت ہیں ان میں تھوڑا سا خیال کر لیں. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے والدین کو بھی یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بھی ایسی ہی ٹریننگ کریں کہ بیٹا آپ نے صبح کے ٹائم, دوپہر کے ٹائم, رات کے ٹائم ماما بابا کے کمرے میں نہیں آنا. ٹھیک ہے, اس سے آپ کے جو بچے ہیں نا وہ بہت زیادہ, ایک تو ان کو لمٹس کا پتہ چلے گا, دوسرا ان کے اندر شرم و حیا بہت زیادہ ہوگی. اسی وجہ سے ہمیں دیکھیں ہمارا دین ہی سکھاتا ہے نا کہ بچہ جب آپ کا 6 سال کا ہو جائے تو آپ اس کا 5 سے 6 سال کا, جب کہ اس کو سمجھ آنے لگ جائے, آپ اس کا بستر علیحدہ کر دیں. اور یہ مشکل کام ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے. اور مائیں جو ہے وہ بچے جوان ہوئے کھڑے ہوتے ہیں, وہ بیڈز ہی علیحدہ نہیں کرتی, اور وہ جو میاں صاحب ہوتے ہیں ان کی چارپائی ادھر ہوتی ہے اور بیڈ ادھر ہوتا ہے, ارد گرد سارے بچے ہوتے ہیں. اور یہ انتہا کی ایک غلط پریکٹس ہے جو نارملی ایون پڑھے لکھے گھروں میں جب میں یہ چیز دیکھتی ہوں, اور میں ان بیگمات کو بٹھا کے جب لیکچر دیتی ہوں کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, تمہارے جو بچے, دیکھو آپ جو خاتون ہیں, آپ کا جو بیٹا ہے وہ جوان ہو گیا, اور آپ کا بیٹا آپ کے بیڈ روم میں آپ کے بیڈ کے اوپر سو رہا ہے, اینڈ دس از رانگ. پلیز ان کا جو بیڈ ہے وہ آپ علیحدہ کریں. اور ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ نہیں میرا تو بیٹا, آپ کا بیٹا ہے بالکل ہے,
لیکن حدیں ہیں کچھ جو اسلام نے اللہ نے مقرر کر دی ہیں اور ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. آپ یقین کریں, آپ یہ کر کے دیکھیں, جو اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے بچے کہیں آپ سے دور بلکہ وہ زیادہ اپنی ماں کا کریں گے. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, آپ یہ کر کے دیکھیں. 5 سال کی ایج میں بچے کا بیڈ علیحدہ کر دیں, اور یہ جو حدیں جو بتائی ہیں صبح کی, دوپہر کی, شام کی, آپ یہ کر کے دیکھیں. آپ دیکھیں گے آپ کے بچے نا زیادہ آپ سے پیار کرنے لگیں گے اور زیادہ رسپیکٹ کرنے لگیں گے, کیونکہ ماں ہر ٹائم اویلیبل نہیں ہوگی نا اس وقت. اس کو تھوڑی سی قدر ہوگی کہ جب وہ ماں سے تھوڑا سا دور جائے گا. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا نا اس چیز کو دیکھیں. ٹھیک ہے, اور پھر تینوں وقت میں تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں, یہ پردے کے ہیں. ٹھیک ہے, تو تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو. اللہ تعالیٰ, اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکامات تم پر بیان کرتا ہے. میں نے کہا نا, ہم نے پھر اس کو سوسائٹی ٹیبو بنایا ہوا ہے. یہ باتیں تو ہم بتاتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ پورے علم اور حکمت والا ہے. چھوٹے بچوں کو بھی, حدیث میں کہ چھوٹے بچوں کو بھی اپنے سطر نہ دکھاؤ. اسی طرح یہاں پہ جیسے نیو کپلز ہوتے ہیں, ان میں جو ہے خاندان میں جو بعض اوقات پیرنٹس بھی ہوتے ہیں, جو ساس سسر ہوتے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی منع فرما دیا گیا ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کرنی. بعض گھروں میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ جی دروازے بند کریں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ارلی مارننگ وہ ساس آ کے دروازہ بجانا شروع کر دیتی, نکلو بھائی باہر, نکلو نکلو ابھی نکلو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اوور آل سب کو کہہ دیا ہے, چاہے گھر کے اندر کوئی بھی ہے, کہ یہ 3 ٹائمز ہے, چاہے بڑے ہیں بوڑھے ہیں, آپ پیرنٹس ہیں, آپ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن انٹرفیئرنس, اسلام نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے, اور انٹرفیئرنس بھی ایک لمٹ تک ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس کے آگے پیچھے, یہ 3 وقتوں سے آگے پیچھے جو ہے آپ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے, اور تمہارے بچے جب بلوغت کو پہنچ جائے تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں, انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی علم و حکمت والا ہے. بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو, وہ اگر اپنے کپڑے مطلب کھلے ڈال ڈول جو ان کے کپڑے ہیں, یا وہ ان کا دوپٹہ ہے, یا وہ ڈھیلا کر لیتی ہیں, تو ان پر کوئی گناہ نہیں, بشرط کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں. تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے. اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے. اندھے پر, لنگڑے پر, بیمار پر, اور خود تم پر متلقن کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو, یا اپنے باپوں کے گھروں سے, یا اپنی ماؤں کے گھروں سے, یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے, یا اپنی بہنوں کے گھروں سے, یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے, یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے, یا اپنے ماموں کے گھروں سے, یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے, یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو, یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اب یہاں پہ جو ہے کس کو کہا جا رہا ہے کہ اندھے پر, لنگڑے پر, بیماری پر اور تم پر متلقن کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لیا کرو, یا ایسے گھروں سے جن کے تم مالک ہو. ٹھیک ہے, یا جہاں پہ تمہاری کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے, ان گھروں کو کہا جا رہا ہے. تو تم پر اس میں سے بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھایا کرو, یا الگ الگ. یعنی کہ جو فیملی سسٹم ہے, آپ اکٹھے بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں, آپ سیپریٹ بھی کھا سکتے ہیں. کوئی اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہوا. بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو پھر کیا کرنا, اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو. آپ جہاں بھی رہو, آپ اکٹھے بیٹھو, آپ کھانا اکٹھا کھا لو یا علیحدہ کھا لو, وہ آپ کے اوپر ہے. لیکن انٹر ہو کے اونچی آواز میں سلام ضرور کرنا ہے. دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ. یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو. باایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں, اور جب ایسے معاملے میں جن میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں, تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے. جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے. بس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کی دعا مانگے, بے شک اللہ بخشنے والا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ موجود نہیں ہیں, بیسیکلی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ خود سے کسی کو اجازت دے دیں کہ اچھا چلو تم اس ٹائم مجھ سے ملنے آ جاؤ, جیسے کل ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم سے لوگ اجازت مانگتے ہیں کہ ہاں جی ہم کب آئے. پہلی بات یہ کہ اجازت طلبی ضروری ہے کسی کے گھر جانے سے پہلے, یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے. پھر اگر جن سے مانگی ہے طلبی, اجازت طلبی مانگ ہی لی ہے, اجازت طلب کر ہی لی ہے, تو اگر وہ
اجازت دے دیں تو پھر اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا چلو تم دوپہر میں ہی آ جانا, اچھا چلو ٹھیک ہے میں رات 9 بجے آفس سے فارغ ہو کے آؤں گا یا آؤں گی, آپ 10 بجے آ جائیے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو 3 اوقات پیچھے بتائے ہیں کوئی اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کو کنوینئنٹ لگتا ہے تو آپ اس ٹائم پہ بلا لیں, نہیں کنوینئنٹ لگتا تو مت بلائیں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ سمجھو کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بلایا ہے ان کا بلاوا تمہارے آپس میں بھی اتنا ہی, مطلب جیسے تم آپس میں فرینک ہوتے ہو تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیسیکلی نا ایک استاد کا احترام سکھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ایک استاد تھے, تو استاد کے ساتھ ایک ڈیکورم اور جو ان کا ایک ادب اور ایک لحاظ وہ سکھایا جا رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, میں بھی پڑھا رہی ہوتی ہوں, وہ نہیں خیال کرتے. آپ یقین کریں کہ شکر ہے اس میں آٹو سائلنٹ لگا ہوا ہے, اس میں نے آٹو سائلنٹ لگایا ہوا ہے. یہ موبائل میرا 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک سائلنٹ پہ ہوتا ہے, اس کے بعد رات 10 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک سائلنٹ ہوتا ہے. اس کی ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ رات 1 بجے بھی بیل مار دیتے تھے, یقین کریں. اور ایک دفعہ میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے 1 بجے کال کی اور مجھے کال کر کے کہتی ہے کہ میم میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے میرے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ اس حد تک. اب یہ نا یہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ریلیشن شپ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جیسے تم آپس میں, اب دیکھیں اس کو چاہیے تھا وہ اپنی امی کو فون کرتی نا, ٹھیک ہے. ہم بیچارے پڑھا کے سارا کچھ کر کے محنت کر کے اب رات کو سوئے ہوئے, اب مجھے اور میں بھی ڈر گئی کہ اللہ خیر کرے کہ میری اسٹوڈنٹ کو کہیں کچھ نہ ہو گیا ہو, جو 1 بجے اس کی کال ہوئی اور وہ جب فون بجا تو میری بھی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی کہ اللہ خیر کرے. تو میں نے بھی اٹینڈ کر لیا کہ بھائی وہ خیریت سے ہو, کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا نا. تو آگے سے دیکھیں وہ اس طرح سے بھی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے بتایا جا رہا تھا تم اللہ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے. تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں. سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آن پڑے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے. آگاہ ہو جاؤ کہ آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے, اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے ان کو ان کے لیے وہ خبردار کر دے گا. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ مردود ہے. یعنی کہ ایسا عمل جس پہ سنت کی سٹیمپ نہیں لگی ہوئی وہ مردود ہے. وہ قیامت کے روز ہمارے اعمال ہمارے منہ پہ مارے جائیں گے. دیکھیں اب ہم نے کسی کے گھر جانا ہے تو سنت طریقہ فالو کر لیں, گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ لیں. کتنی ساری ربی انزلنی منزل مبارک وانت خیر المنزلین, ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مدخلا, تو یہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اسی طرح انٹر ہوتے ہی زور سے سلام کہہ لیں. ویسے بھی تو ہم دھڑلے سے اندر ہی چلے جاتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اتنے بھی برے نہیں ہیں, لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا پالش کرنا ہے اور ٹھیک کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو چھوٹے چھوٹے اعمال دیکھیں وہی عمل ہے جو ہم ایسے ہی کسی کے گھر چلے جاتے ہیں اور ہم سنت کو اب فالو کرتے ہوئے کہ نہیں ہم نے قرآن اور حدیث میں پڑھا ہے, تو اب ہم نے یہ ساری جو ہیبٹس ہیں, یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعمال بتائے ہیں, یہ سنتیں بنائی ہے, یہ اب ہم نے اپنے عمل میں داخل کر لینی ہے. تو آپ سوچیں جب ہم قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے تو ہم تو پھر سنتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور اکٹھے جائیں گے انشاءاللہ, کیوں جی, انشاءاللہ, ٹھیک ہے. چلیں جی اب اگلی صورت